الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ازلی ابدی دہری دینوی ولا اول لہ ولا آخر لہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صاحب قاب قوسین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا غوثنا و غیاثنا و مغیثنا عیننا و عوننا و عیاننا مطلوبنا و مقصودنا و مسحوبنا ملجانا و مأوانا ابی القاسم محمد ابن عبد اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المطہرین والشاہدین المشاہدین الشاکرین والسلام علی اصحابہ الاجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک یا سیدی یا نعمت اللہ۔ اللہ جل مجدہ کی بے حد حمد و ثنا، نبی مکرم رسول محتشم امام الانبیاء حبیب کبریا شہ ہر دو سرا حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام کے بعد اللہ جل مجدہ سے یہ دعا ہے کہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے وہ عزیز دوست بھائی بیٹے جو دور و نزدیک سے اس مقدس و مطہر محفل میں حاضر ہوئے ہیں اور جو کوشش کے باوجود پہنچ نہ پائے، اللہ رب العزت سب کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے۔ آج کا موضوع پیچیدہ بھی ہے، سنجیدہ بھی ہے اور آپ کی پوری طرح توجہ کا طالب بھی ہے۔ دنیا کے تمام ادیان و مذاہب جنہوں نے ہر موضوع پر کھل کر بات کی ہے، مگر یہ تمام ادیان و مذاہب جس موضوع پر بات کرتے ہوئے رک جایا کرتے، اس موضوع کا نام ہے روح۔ سب سے کم گفتگو اس روح کے موضوع پر ہوئی، چونکہ براہ راست کسی دین نے، کسی مذہب نے یا کسی دین کے رہنما نے اس موضوع کو کھول کر بیان نہیں کیا، مگر اشارے دے دیے۔ اور آج اس مقدس مطہر محفل میں انہی اشاروں کے دروازے اور کھڑکیاں کھول کر منظرنامے کو اپنے سامنے کرنے کی ہم پوری کوشش کریں گے۔ حضور علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو قریش کے لوگوں نے سر جوڑ دیے، مشاورت شروع کر دی
کہ بھئی عبداللہ کے بیٹے نے، عبد المطلب کے پوتے نے، ابو طالب کے بھتیجے نے اب یہ اپنی نبوت کا ذکر کر دیا، چونکہ یہ وہ ہے جس کی ذات سے ہم نے کبھی کوئی جھوٹ سنا نہیں، یہ ایسا امین ہے جس نے کبھی خیانت نہیں کی۔ اگر ہم اس وقت اس کی نبوت اور رسالت کا انکار کرتے ہیں تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے کہ اپنی امانتیں اس کے پاس رکھواتے ہو، اسے امین بھی مانتے ہو، اور اس کے بعد تم اس کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے۔ اب یہ تمام قریش نے سر جوڑے کہ اس کا انکار کیسے کریں۔ مفسرین بتاتے ہیں کہ یہ جب تمام اکٹھے ہو گئے تو حل یہ نکالا کہ چلو بھئی بنو اسرائیل کے علماء کے پاس جاتے ہیں، وہ علم والے ہیں، کوئی ہمیں ایسا راستہ بتائیں گے کہ ہم اس کی نبوت کا انکار بھی کر دیں اور ہم پر بوجھ بھی نہ آئے۔ جب علماء نے یہ سنا کہ ان میں سے ایک شخص ہے جس نے نبوت کا اعلان کر دیا، انہوں نے کہا جاؤ 3 سوال پوچھو، اگر 3 سوالوں کے جواب نہ دے تو وہ نبی نہیں، اگر تینوں سوالوں کے جواب وہ کھل کر بیان کر دے تو وہ پھر بھی نبی نہیں۔ ہاں 3 میں سے 2 سوالات کے جوابات دے اور تیسرے کا جواب چھپا لے تو سمجھ لینا کہ وہ نبی ہے اور سچا نبی ہے۔ اب یہ اہل قریش پہنچے اور جا کر کہتے ہیں جی 3 سوال ہیں، 3 سوالوں کے جواب تو دیں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ بتائیں ذرا ذوالقرنین کون ہے۔ حضور علیہ السلام نے ذوالقرنین بادشاہ کی پوری تاریخ کھول کھول کر بیان کر دی۔ دوسرا سوال یہ کیا کہ ذرا بتائیے کہ اصحاب کہف کون تھے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسیح علیہ السلام کے دور کے بعد دقیانوس بادشاہ کے دور حکمرانی میں یہ 3 نوجوان تھے، 300 شمسی سال 309 قمری سال یہ سوئے رہے، پوری تاریخ کھول کر بیان کر دی۔ 2 سوالوں کے جواب میرے مصطفیٰ نے کھول کھول کر بیان کر دیے۔ اور اب تیسرا سوال تھا، یہ بتائیے کہ روح ہے کیا، روح کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام تک جب یہ سوال آیا تو ساتھ ہی آیا مبارکہ نازل ہوئی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ اے محبوب یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ انہیں صرف یہ فرما دیجئے کہ یہ اللہ کا امر ہے۔ میرے مصطفیٰ نے اتنا فرمایا اور بات کو بند کر دیا۔ 2 باتیں کھول کر بیان کی، تیسرے سوال کا جواب چھپا لیا۔ اب لوگ یہاں پر خاموش ہو گئے کہ بھئی مصطفیٰ نے یہ فرما دیا کہ یہ امر ربی ہے، لہٰذا اس کی قرید میں نہ جاؤ۔ مگر صوفیہ کا ایک گروہ بڑے کھل کر کہتا ہے بھئی روح کے تعاقب میں براہ راست ہم نہیں جاتے، مگر کیا امر ربی پر بھی بات نہ کریں؟ امر ربی پر بات کرنا تو حق ہے نا۔ تو آج اسی امر ربی کے دروازے کو کھول کر ہم منازل کو طے کرتے ہوئے اس منزل کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں ہمیں روح کی حقیقت کی کوئی جھلک دکھائی دے دے۔ اور مجھے یہ کہنے دیجئے، اقرار کرتا ہوں کہ یہاں پر اس منبر پر بیٹھ کر جتنی مرضی پرتیں کھول لوں، روح کی کلی طور پر حقیقت اس تک پہنچنا ہمارے بس کی بات نہیں، مگر اس کے جس ابتدائیے تک پہنچ جائیں اور سمجھ جائیں یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا۔ اب یہ امر ربی کی طرف آتے ہیں۔ امر ربی ہے کیا؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ کسی شے کی بنت کا ارادہ کر لے تو میرے اللہ کو لمبی چوڑی پلاننگ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نقشہ نویسی کی ضرورت نہیں،
کوئی ترتیب دینے کی بنانے کی ضرورت نہیں، وہ تو فقط کن فرماتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ اب جب رب نے کن فرمایا اس کائنات کی تخلیق کے لیے، وہ تو کنت کنزن مخفین کے حجابات میں تھا۔ جب رب نے یہ چاہا کہ میں جان لیا جاؤں، پہچان لیا جاؤں، اس کائنات کا آغاز کیا تو کلمہ کن سے آغاز کیا۔ یہاں علماء صوفیہ بیان کرتے ہیں کہ جب رب نے کن فرمایا اس وقت دو چیزیں بیک وقت وجود میں آئیں۔ اب یہاں سے وہ موضوع شروع ہوا ہے جو آپ کی پوری توجہ میری طرف مبذول رہے۔ اگر کہیں پر توجہ دائیں سے بائیں ہوئی تو ممکن ہے کہ یہ ثقیل موضوع آپ کے ہاتھ سے نکل جائے۔ میرے رب نے جب کن فرمایا تو دو چیزیں بیک وقت وجود میں آئیں۔ ایک تو روح، وہ اپنی کامل حالت میں جسے عالم ارواح میں رکھا گیا، اور دوسرا جواہر و عوارض کا پہلا جوہر جس نے ارتقاء کے منازل طے کرتے ہوئے کامل وجود بننا تھا۔ اور جب تک یہ وجود کامل نہ ہوتا روح عالم ارواح میں تھی۔ جب یہ وجود مکمل ہو گیا تو پھر بإذن اللہ اس روح کو حکم ہوتا ہے کہ اب وجود میں داخل ہو جاؤ۔ اور اس جوہر کو کامل وجود بننے کے لیے کتنا عرصہ درکار تھا، اور یہ ارتقاء کے مراحل ہیں۔ یہ کائنات ایسا نہیں ہے کہ فوری طور پر وجود میں آ گئی یوں چٹکی بجاتے، نہ۔ یہاں پر ذرا رکتا ہوں، سائنس کے دلدادہ بھی نوجوان یہاں پر بیٹھے ہوں گے۔ بھی میرا اللہ وہ جس طرح آج کائنات وجود میں ہے، آپ میں ہم سب اس مسجد نور المساجد میں بیٹھے ہیں، اگر رب چاہتا تو آج سے لاکھوں کروڑوں سال پہلے یہی سے کائنات کا آغاز کر دیتا۔ وہ خالق ہے، مالک ہے۔ میرے رب نے ایسا کیا نہیں، اس لیے کہ مزاج فطرت اور قوانین قدرت وہ عمل میں لائے جا رہے ہیں، اور یہ درجہ بدرجہ عروج کی طرف کائنات بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ وہ ارتقاء ہے کہ جس نے جوہر سے عوارض بنے، وجود بنے۔ جب یہ کامل وجود ہوا تو پھر اللہ کے حکم سے روح اس وجود میں داخل ہوئی۔ یہ ہے اس کا پہلا مرحلہ۔ اللہ رب العزت نے کائنات کو چشم زدن میں تخلیق نہیں فرما دیا، بلکہ یہ زمین و آسمان اور یہ کائنات 6 دنوں میں، یہ مضمون اور موضوع انجیل میں بھی ہے اور قرآن بھی بتاتا ہے۔ 6 دنوں میں، جب کہ رب قادر ہے کہ اس دنیا کو، کائنات کو لمحات میں خلق کر دے، تو پھر 6 دن کیوں لیے؟ اور یہ 6 دن کون سے تھے؟ ان دنوں کا تعین کیسے کریں گے جبکہ ابھی تو سورج بھی وجود میں نہیں ہے؟ کیونکہ ہماری سوچ اور فکر کے مطابق تو دن وہ ہے نا جب سورج طلوع ہو اور غروب ہو۔ ابھی سورج بھی نہیں بنا تو پھر دن کا تعین کیسے کیا جائے؟ صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے زمینی ایام نہیں ہیں، یہ آفاقی ایام ہیں۔ اور ایک ہمیں واضح حقیقت ملتی ہے کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ گویا کہ آفاقی دن کی ترتیب وہ دنیا کے 50,000 سال بنتے ہیں۔ جب یہ ہم 6 دنوں کی بات کرتے ہیں تو گویا دنیا کے 3 لاکھ سال بنے ہیں کائنات کو وجود میں آتے ہوئے۔ 3 لاکھ سالوں میں یہ کائنات وجود میں آئی۔ وہ جو بگ بینگ ہوا تھا، وہ جو ستارے بکھرے تھے، وہ جو نظام شمسیہ، نظام ہائے شمسی وجود میں آئے، اور اس نظام شمسی کے یہ سیارے جو زمین، مریخ، مشتری، عطارد، نیپچون، چاند، جتنے سیارے ہیں، یہ وجود میں آتے ہوئے انہوں نے صدیاں لی ہیں، ہزاروں لاکھوں سال لیے ہیں۔ اور یہ وہ مرحلہ کہ جب وجود کامل ہوا تو اللہ کے حکم سے وہ روح
جو اس وجود کے لیے تیار کی گئی تھی، رب کے حکم سے اس میں داخل ہوئی۔ اب ہمیں اس موضوع کو سمجھنے کے لیے، روح کی حقیقت کو جاننے کے لیے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ بھئی کلمہ کن سے خلق کیا کیا ہوا۔ جتنی مادیات، جو کچھ دکھائی دیتا ہے، جو وجود میں ہے، وہ کلمہ کن سے بنا ہے۔ اور یہ اصول بیان کیا جا چکا کہ کلمہ کن جب فرمایا تھا، امر ربی ہوا تھا، تو روح اور وجود کا پہلا جوہر دونوں بیک وقت تخلیق ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وجود جو ہمیں دکھائی دیتا ہے اس کے اندر روح موجود ہے۔ جب یہ مرحلہ آ گیا نا تو سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ بھی روح کے لیے تو حیات ہے، جس بدن میں روح موجود ہو تو وہاں پر حیات ہوگی اور موت ہوگی، اور تم یہ فلسفہ لے کر آ گئے کہ ہر وجود میں روح موجود، تو یہ جمادات جو پہاڑ ہیں یہ تو نہ حرکت کریں، نہ سانس لیں، نہ چلیں، ان کی زندگی کیا ہے؟ اگر ان پہ روح موجود ہے تو پھر ان کی موت کیا ہوگی؟ تو آئے ذرا پہلا مرحلہ ہم جمادات آتے ہیں کہ جمادات کی حیات کیا ہے۔ کلمہ کن سے خلق ہونے والی روح اور یہ جوہر جو اپنے کامل وجود کی طرف آیا اور ایک پہاڑ بن گیا، جمادات کی صورت میں ظاہر ہوئے بِإِذْنِ اللہ۔ اب روح ان میں موجود اور روح وجودی حالت میں موجود، جس طرح یہ اپنی شکل میں موجود ہے، اسے کہتے ہیں پہلا مرحلہ روح وجودی۔ ہر شے جو وجود رکھتی ہے اس کے اندر روح وجودی موجود۔ اب روح ہے اللہ کا امر ربی ہے۔ اور بھئی حیات کیا ہے؟ ہر مخلوق کی حیات الگ ہے، موت الگ ہے، ہر مخلوق کی ترتیب الگ ہے۔ پہاڑوں کی، جمادات کی حیات ان کے اجتماع اور وزن میں رکھی گئی۔ میں پہلے ذکر کر چکا تھا کہ موضوع ثقیل ہے، مگر توجہ دیجئے گا، یہ موضوع کبھی اسٹیجز پر بیان نہیں ہوئے، کیونکہ جہاں سننا تو ہمت ہے، اسے بیان کرنا بہت بڑی ہمت ہوتی ہے اور زور لگتا ہے۔ مرحلہ یہ تھا کہ ہر وجود جس کے اندر روح موجود ہو اس کی ایک حیات ہے، ایک موت ہے۔ جمادات کی حیات ان کے اجتماع اور وزن میں ہے۔ جب تک یہ پہاڑ، یہ جمادات اجتماع میں ہے، وزن میں ہے، تب تک ان کی حیات ہے۔ اور بھئی ان سے روح نکال لی جائے تو پھر موت کیا ہوگی؟ وَتَّكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ۔ وہ منظر یہ ہے کہ قیامت کے دن جب روئی کے گالوں کی طرح اڑا دیا جائے گا، جب یہ دھنکی ہوئی روئی اس کی طرح یہ بن جائیں گے، بھربری ریت کی طرح بن جائیں گے، جب یہ اپنا وجود، اپنا وزن کھو دیں گے، وہ ان کی موت ہوگی۔ اور جب موت ہوگی تو معلوم ہوا اس میں سے روح کو کھینچ لیا گیا۔ اگر ابھی بھی کہیں پر الجھن محسوس ہوئی تو ایک آپ کے سامنے منظر رکھتا ہوں۔ حضور علیہ السلام شیخین کے ساتھ جبل احد پر تشریف لے گئے، اور جب جبل احد پر تشریف لے گئے تو یہ احد پہاڑ جھوما۔ حضور نے فرمایا کہ ذرا رک، تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، ایک شہید ہے۔ یہ پہاڑ رکا تھا۔ بھئی احد پہاڑ کیوں جھوما؟ ہے تو پتھر نا، اسے کیا معلوم کہ مجھ پر کون ہے؟ دراصل اس پتھر کے پہاڑ کے جھومنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے اندر موجود روح وجودی وہ جان رہا تھا کہ میرے سینے پر قدم مصطفیٰ کے آ گئے۔ وہ روح جھومی، جب روح جھومی ہے تو اس کا وجود بھی جھوم رہا ہے۔ ایک تمثیل اور مثال اور پیش کر دوں۔ عمرو بن ہشام مصطفیٰ کے پاس آیا،
ہاتھ بند ہیں، مٹھی بند ہے، ہاتھ پشت پر ہیں، اور آ کر کہتا ہے کہ ذرا بتائیں اگر آپ سچے نبی ہیں تو میری مٹھی میں بند کیا ہے؟ اور میرے مصطفیٰ نے فرق یہ کہا تھا کہ میں بتاؤں یا وہ خود بولے جو تیری مٹھی میں ہے؟ بھئی یہ کنکریوں نے کلمہ پڑھا تو کیوں پڑھا؟ یہ کنکریوں نے وجودی طور پر نہیں بلکہ ان کے اندر موجود روح وجودی جان رہی تھی کہ میرے سامنے اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ نور نور کو پہچانتا ہے، روح یہ اللہ کا امر ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور تو اس کا امر بھی نور، اس لیے روح کو نور کہا جاتا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ کہ جمادات کے اندر روح موجود۔ بھئی اب کیا روح وجودی روح کی ایک ہی قسم ہے؟ نہیں، اللہ رب العزت اب اس روح وجودی میں ایک اور سر کا اضافہ فرماتا ہے، ایک اور راز اس میں شامل کرتا ہے۔ وہ راز کیا ہے؟ وہ سر کیا ہے؟ وہ ہے روح حیاتی۔ جس وجود میں اس روح کو رکھا جاتا ہے جو روح وجودی ہے مگر اس میں ایک سر حیات کا موجود، تو وہ نباتات میں داخل کی جاتی ہے۔ جتنے درخت، جتنی انگوریاں، ایسا نہیں ہے کہ ان کی حیات نہیں ہے۔ نباتات میں نر مادہ موجود ہوتے ہیں، یہ غذا لیتے ہیں، پانی پیتے ہیں، ہوا لیتے ہیں، ان کی افزائش ہوتی ہے، ان کے اندر بھی روح موجود ہے، روح وجودی اور آپ کی سہولت کے لیے پلس روح حیاتی۔ یہ دونوں قوتیں ایک روح کے اندر مجسم ہو کر اس کے اندر سمو دی جاتی ہیں۔ بھئی یہ کیسے ممکن ہوا کہ اس کے اندر روح وجودی بھی ہے، روح حیاتی؟ سمجھ نہیں آئی بات، ذرا کھول کر بیان کرو نا۔ چلیں کھول دیتے ہیں۔ یہاں بات کھولنے سے قبل ایک بات ذکر کر دوں کہ اللہ رب العزت کی بے شمار مخلوقات ہیں، بے شمار مخلوقات ہمارے احاطہ عقل و دانش و فہم و فراست سے کہیں ماورا، اور ان بے شمار مخلوقات میں سے فقط 3 مخلوقات ہیں جن کے پاس شعوری طور پر ادراک خیر اور شر کا ہے۔ باقی تمام مخلوقات کے پاس شعوری طور پر، عقلی طور پر ادراک خیر و شر نہیں۔ ان کے اندر موجود ارواح تو جانتی ہیں کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے، مگر وجودی طور پر وہ وجود نہیں جانتا۔ جبکہ 3 مخلوقات جس کے پاس ادراک خیر و شر ہے وہ ملائکہ ہیں، فرشتے، وہ جنات ہیں، اور وہ حضرت انسان ہیں۔ بھئی جنات کے پاس ادراک خیر و شر ہے، اس لیے تو کندھوں پر بیٹھے ہیں، اعمال لکھ رہے ہیں۔ فرشتوں کے علاوہ جنات کے پاس بھی ہے، انسان کے پاس فرق کیا ہے؟ دیگر مخلوقات جن کے پاس ادراک خیر و شر نہیں شعوری طور پر، ان کی روح ابدان پر عامل ہوتی ہے۔ روح جو کہتی ہے بدن پر عمل ہوتا ہے، جبکہ جن کے پاس ادراک خیر و شر ہے ان کے اعمال ارواح پر عامل ہوتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں اس کا اثر روح پر ہوتا ہے۔ یہ فرق جان لیا، پیچیدہ فرق ہے، لیکن میرا خیال ہے میں آپ تک پہنچانے میں کسی حد تک کامیاب ہوا۔ اور یہ جتنے نباتات ہیں ان کے پاس وجودی طور پر ادراک خیر و شر نہیں، مگر ان کی روحیں جو اندر موجود ہیں وہ جانتی ہیں خیر کیا ہے، شر کیا ہے۔ پرت کھولوں تو جب حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ جاؤ اس درخت کو بلاؤ، اسے پیغام دو کہ تمہیں رسول اللہ بلا رہے ہیں، اور وہ درخت جسے پیغام مصطفیٰ ملا
وہ جڑیں اکھیڑ کر زمین چیر کر بارگاہ مصطفی میں آیا، وہ کیسے آ گیا؟ اس کے اندر موجود روح وجودی اور روح حیاتی کو معلوم تھا کہ پیغام کسی اور کا نہیں، رسول اللہ کا آیا ہے۔ اب چونکہ روح وہ عامل ہے اور بدن معمول ہے، اب روح نے حکم دیا کہ چل بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ روح اس وجود کو لے کر کھینچتی ہوئی بارگاہ مصطفی میں آ گئی۔ ایک مثال اور لے لیجئے گا۔ ایک عربی آیا اور اس نے کہا تھا بھی لوگ ذکر کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، میں آپ پر ایمان تب لاؤں کہ اگر مجھے کوئی نشانی دکھا دیں۔ اگرچہ ایمان لانے کے لیے نشانی یا معجزہ دیکھنا شرط نہیں، مگر اس کے باوجود مصطفیٰ نے مسکرا کر فرمایا تھا اچھا نشانی دیکھنا چاہتے ہو؟ یہ درخت کھجور کا، اگر اس درخت کا وہ خوشہ یہ گواہی دے تو کیا پھر مان لو گے؟ تو اس نے کہا بھئی مان لیں گے، بالکل مانیں گے۔ حضور نے ایک اشارہ فرمایا، کھجور کی شاخ کا یہ خوشہ وہاں سے ٹوٹا اور اڑتا ہوا سیدھا مصطفیٰ کے قدموں میں آ گیا۔ بات یہاں تک ہوتی تو ممکن ہے کسی عقل کے غلام کی طرف سے یہ بات آ جاتی، بھئی ہو سکتا ہے کہ وہ خوشہ ٹوٹنے والا ہو اور ہوا کے دوش اڑتا ہوا قدموں تک آ گیا۔ یہ بات تھی نا، بات یہاں تو ہوتی تو سوال اٹھایا جا سکتا تھا۔ جب یہ خوشہ زمین پر آیا اور اس کے بعد مصطفیٰ نے مسکرا کر اب کہا کہ اب دیکھنا ذرا، اور اس خوشے کو فرمایا چل واپس اپنے مقام پر۔ بھئی قوانین کے بالکل مخالف کشے سکل جو ہے وہ یہ زمین کی طرف کھینچتی ہے اور پڑی ہوئی زمین بلندی کی طرف یوں جاتی نہیں، مگر یہ خوشہ یہاں سے اڑا اور اپنے مقام پر جا کر نصب ہوا۔ کیوں نصب ہوا؟ کون سی قوت تھی؟ اس کے اندر روح وجودی اور روح حیاتی موجود، وہ جان رہی ہے کہ مجھے مصطفیٰ نے بلایا ہے، میں نے جانا ہے۔ جب پہنچی تو اب فرمایا تھا کہ جاؤ واپس، تو اب یہ روح سمجھ گئی کہ مصطفیٰ چاہتے ہیں کہ میں اسے اڑا کر واپس مقام پر لے جاؤں۔ روح حیاتی ایک سر ہے جو اس میں موجود، اور یہ کب تک رہتا ہے؟ اصل سوال بھئی اگر درخت ہے وہ اپنے اصل سے کاٹ دیا گیا، زمین پر رکھ دیا گیا، تو کیا اب اس میں روح موجود ہے؟ جب تک یہ دکھائی دے رہا ہے اور وجود میں ہے تو اس کے اندر روح وجودی موجود، اور روح حیاتی تب تک نباتات میں رہتا ہے جب تک اسے اٹھا کر پھر اس کا کوئی حصہ زمین کے اندر دبا نہ دیا جائے یا پھر اسے ساتھ رکھ نہ دیا جائے۔ یہی وجہ ہے نا کہ درخت کو کاٹتے ہیں، زمین پر گاڑتے ہیں، 6 مہینے بعد اس میں سے پھر انگوریاں پھوٹ پڑتی ہیں، اس لیے کہ اب اس کے اندر روح حیاتی موجود تھی۔ مگر کوئی ایسا درخت جسے کاٹ کر خشک کر دیا جائے، جس کے اندر سے روح حیاتی کا سر ختم ہو جائے، مگر روح وجودی تو رہے گا نا۔ جب تک اس یہ ہے، جب تک یہ جل کر خاکستر نہ ہو جائے، جب تک یہ اپنا وجود کھو نہ دے، تب تک اس کے اندر روح وجودی تو ہے۔ مسجد نبوی کا واقعہ نہ سناؤں؟ مصطفیٰ ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطاب فرمایا کرتے تھے، اور ایک انصاری صحابیہ نے ایک منبر بنوایا لکڑی کا کہ یا رسول اللہ اس پر بیٹھ کر کھڑے ہو کر ذرا بلندی پر، تاکہ دور تک لوگ بھی آپ کی زیارت کر سکے۔ اس تنے کو یہاں سے اٹھا کر ایک کونے میں رکھ دیا۔ اس کے اندر اب حیات نہیں ہے، یہ اگ نہیں رہا، مگر اس کے اندر روح وجودی تو ہے نا۔ صحابہ ذکر کرتے ہیں کہ ابھی حضور نے خطبہ ارشاد فرمانا آغاز کیا تھا کہ مسجد سے ایک بچے کی طرح رونے کی آواز آئی اور مسلسل آئی۔
لوگ حیران ہیں کہ یہ کون رو رہا ہے. جس طرح بچہ بلکتا ہے، ہچکیاں لیتا ہے، رونے کی آواز آئی اور میرے مصطفیٰ ممبر سے اترے اور سیدھا چلتے ہوئے اسی تنے کے پاس آ گئے اور جا کر اسے پیار فرمایا، تسلی دی، تشفی دی. آواز بند ہوئی. بھئی یہ کون رو رہا تھا؟ بھئی اس کے اندر جو روح وجودی تھی پہلے وہ سرور میں رہتی کہ جب مصطفیٰ نے خطبہ ارشاد فرمانا ہوتا ہے تو بدن مصطفیٰ میرے اس بدن کے ساتھ مس ہوتا ہے. وہ روح سرور میں رہتی، لیکن جب الگ کر دیا تو اب روح بے چینی سے روئی. بھئی کیسے خوش قسمت ہیں وہ وجود جن کے اندر روح وجودی ہے اور وہ بھی ہجر و فراق کو محسوس کرتی ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے بدن کو سنوارتے ہیں، کنگھی پٹی کرتے ہیں، بیمار ہوئے تو دوائی لے لی، کہیں پر گرد و غبار آئی تو ہم نے غسل کر لیا، کہیں پر بے چینی اور بدن کے اندر تکلیف ہوئی تو علاج شروع کر دیا. یار بدن کا تو بڑا خیال کرتے ہیں، اور اس بدن کے اندر جو اصل میں روح موجود ہے کبھی اس کی طرف دھیان دیا؟ یہ روح بھی تو چیختی ہے نا. جب یہ بدن کوئی گناہ کرتا ہے تو یہ روح چیختی ہے. کبھی اپنی روح کی چیخ سننا. جب کوئی اچھا عمل کیا جائے تو یہ روح مسرور ہوتی ہے. کبھی روح کی مسرت محسوس کرنا. اس کے اندر چونکہ اب روح حیاتی بھی ہے. اب اس مرحلے پر ہم نے جان لیا کہ روح وجودی کے ساتھ ایک سر روح حیاتی کا آتا ہے اور وہ نباتات میں ہوتا ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں، اب اس میں ایک سر کا اور اضافہ ہوتا ہے، تحرک حیاتی. پہلی روح کا مرکزہ یہ ہے کہ روح وجودی، پھر روح حیاتی، اور تیسرا ہے تحرک حیاتی. یہ تیسرا سر ہے جو روح میں داخل کیا جاتا ہے رب کی طرف سے، اور اس کی قوت درجہ بدرجہ بڑھتی جا رہی ہے. تحرک حیاتی کس میں ہے؟ وہ تمام جاندار جو متحرک بالارادہ ہیں، جو اپنی مرضی سے حرکت کرتے ہیں. یہ جتنے پرندے ہیں، جتنے جانور ہیں، ان کے اندر وہ روح موجود ہے. اور جتنے جانور ہیں بدنی طور پر ان کے پاس ادراک خیر و شر نہیں، مگر ان کے اندر موجود روح وہ تو جانتی ہے نا کہ نور کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام کسی گھر کی طرف آئے روح کو قبض کرنے، بندوں کو خبر نہیں ہوتی، اس لیے کہ بندے اپنی روح پر تالے ڈال کر بیٹھے ہیں، اور روح وہ معمول ہوتی ہے اس کے بدن کی قوت کی. ہم نے تالے ڈال دیے. اور ادھر جانور جو گھروں کے اندر موجود ہوتے ہیں، ان کی روح یہ منظر دیکھ رہی ہے، اور روح پھر اپنے اس جسم سے حجاب اٹھاتی ہے اور اس جانور کو وہ نور دکھاتی ہے جو اسرائیل علیہ السلام کا نور آ رہا ہے. جب یہ جانور دیکھتا ہے کہ بھئی یہ ایک نور چلا رہا ہے اور بڑی سرعت کے ساتھ، یہ بے چین ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بلی ہو، کتا ہو، جانور ہو، جب کہیں پر ایسا مرل آئے تو اس کی بے چینی بڑھ جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر موجود روح نے وہ حجاب اٹھا دیا اور اس کو وہ نور دکھا دیا کہ دیکھ تو یہ منظر، اور وہ منظر دیکھتا ہے. اور یہ جس جانور کی روح چاہے وہ حجاب اٹھاتی ہے، ہر جانور سے نہیں، جس کی روح چاہے. بھئی کیسے معلوم ہوتا ہے کہ نور کون ہے؟ جانور کے بدنی طور پر، شعوری طور پر اس کے حجاب کیسے اٹھاتی ہے روح. حضور کو خبر دی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور انصاری صحابی، اس کا ایک اونٹ بیمار ہے، خراب ہے، باولا ہو گیا، بے چین ہو گیا. وہ جو قریب جاتا ہے اسے کاٹ کھاتا ہے.
کوئی اسے سنبھالنے والا نہیں، اسے قابو کرنے والا نہیں، اسے ایک طویلے سے حصے میں بند کر دیا۔ حضور نے شیخین کو ساتھ لیا، چلو بھی ذرا چلیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اسی انصاری صحابی کے اس مقام کی طرف جہاں پر وہ باولا اونٹ مقید کیا گیا ہے۔ جو اس دروازے کے قریب جاتا یہ دوڑتا آتا، منہ سے جھاگ اڑ رہی ہے، غصے سے آنکھیں بفری ہوئی ہیں، پھنکار رہا ہے، کوئی اس کے قریب نہیں جاتا۔ جب حضور تشریف لے گئے تو فرمایا دروازہ کھولو۔ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ باولا ہو گیا، حضور جو قریب جاتا ہے اسے کاٹتا ہے، حضور کہیں یہ آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ حضور مسکرا کر فرماتے ہیں یہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، دروازہ کھولو۔ اب دروازہ کھولا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طویلے اور اس چار دیواری کے اندر داخل ہوئے۔ یہ منظر تمام صحابہ دیکھ رہے ہیں جو دور ہیں اس سے، اور اتنی دیر میں یہ اونٹ جو باولا تھا، کملا تھا، پاگل اونٹ تھا، دوڑتا ہوا دور سے آیا اور حضور اپنی جگہ پر کھڑے ہیں۔ جب یہ قریب آیا اس اونٹ نے آتے ہی اپنے سر کو مصطفیٰ کے قدموں میں جھکا دیا۔ صحابہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ باولا اونٹ جو کسی کے قابو میں نہیں آتا تھا، اس نے اپنا سر مصطفیٰ کے قدموں میں رکھا اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، حضور یہ اونٹ اس نے آپ کو سجدہ کیا، حالانکہ ہم زیادہ حقدار ہیں آپ کو سجدہ کرنے کی، آپ ہمیں اجازت دیں ہم آپ کو سجدہ کریں۔ حضور نے فرمایا تھا کہ کسی شے کو کسی دوسری شے کے سامنے، یا یوں کہنا چاہیے کہ کسی ایک فرد کو دوسرے فرد کے لیے سجدہ جائز نہیں۔ اگر جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ بھئی یہ اونٹ کیا بنی تھے جو ہر شخص کو، ہر انسان کو کاٹ کھاتا ہے، وہ مصطفیٰ کے قدموں میں آ کر کیوں جھکا؟ بھی دراصل اس کے اندر موجود روح جس میں تحرک حیاتی بھی ہے، روح حیاتی بھی ہے، روح وجودی بھی ہے، تمام اسرار کے ساتھ روح جان رہی تھی کہ میرے سامنے کوئی اور نہیں محمد رسول اللہ ہے۔ یہ چونکہ جانوروں کے اندر یہ روح موجود، اور بعین ہی ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں بات پھیل گئی کہ دشمن حملہ آور ہونے کو ہے۔ ابھی یہ بات سب سے پہلے رسول اللہ تک پہنچی تو حضور اپنے گھر سے اٹھے، رات کا وقت تھا، ابھی لوگ اکٹھا ہونا شروع ہی ہوئے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ طور پر باہر آ کر، ایک گھوڑا کھڑا تھا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ نے اس گھوڑے کی پشت پر سواری شروع کی اور چلتے ہوئے مدینہ کے نواح میں پہنچ گئے۔ یہ گھوڑا بڑا سست الوجود تھا، بڑا آہستہ چلنے والا، اور لوگ دیگر صحابہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مذاق کیا کرتے تھے اس گھوڑے کی وجہ سے کہ یار یہ لکڑی کا گھوڑا لیے پھرتے ہو، یہ تو چلتا ہی نہیں، کہیں پر تیز سفر کرنا پڑ جائے تو اس کی تو رفتار بڑھتی نہیں، تم کوئی اور گھوڑا کیوں نہیں لیتے؟ اور وہ خاموش ہو جایا کرتے۔ اب اس گھوڑے کے بدن پر مصطفیٰ نے جلوہ گری فرمائی، اور جب لوگ مدینہ سے نکل رہے تھے کہ تاکہ ہم ذرا نگرانی کریں، تب رسول اللہ پورے مدینے کا چکر لگا کر واپس آ رہے تھے، اور گھوڑے کا انداز الگ تھا، اور صحابہ ذکر کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے اس پر سواری کی، اس کے بعد حضرت طلحہ کے گھوڑے کی کیفیت یہ تھی کہ پورے مدینہ میں کسی کا گھوڑا اس گھوڑے کے ساتھ دوڑ نہیں سکتا تھا، تیز ترین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب روح اپنے جلوے بدن کی طرف منتقل کرتی ہے تو بدن کو بھی قوت عطا کر دیا کرتی ہے۔ اور اب آتے ہیں اپنے موضوع کے مرکزہ کی طرف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
جس کے پاس ادراک خیر و شر ہے، ان میں سے ایک ہے حضرت انسان، آپ، میں، ہم سب۔ اس کے پاس کیا ہے؟ روح وجودی تو ہے، ایک ایک سر کا اضافہ ہو رہا ہے، اسرار بڑھتے جا رہے ہیں، روح حیاتی بھی آ گیا، روح تحرک حیاتی۔ اب جو روح اس انسان کے لیے رب نے منتخب فرمائی اور بنائی، اس روح کے اندر ایک سر کا اور اضافہ کیا جاتا ہے، اور وہ ہے ایک سر ترتیب، ذرا درود شریف پڑھ لیجئے گا۔ وہ سر نور بصیرت، وہ نور بصیرت ہے جو انسانی روح کے اندر رکھا جاتا ہے، جو ان تمام پر حاوی ہوا کرتا ہے۔ یہ نور بصیرت کیا ہے؟ جب بچہ پیدا ہو، وہ مسلمان کا ہو، وہ غیر مسلم کا ہو، وہ کافر کا ہو، وہ مجوسی کا ہو، یہودی کا ہو، رب کا انکار کرنے والے کسی انسان کا بچہ ہو، جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو ہر بچے کی روح کے اندر اللہ رب العزت نور بصیرت رکھتا ہے، اور تمام بچوں کے اندر یہ مقدار برابر ہوا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور کا وہ فرمان کہ بھی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ حدیث یاد آ گئی، دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ دین فطرت کیا ہے؟ یہی نور بصیرت ہے۔ اب جس طرح آپ کے جسم کے اندر ایک مرکزہ ہے اور روح اس دل کے اندر ہے، یہ مرکزہ دل ہے، اسی طرح روح کا بھی ایک مرکزہ اور قلب مانے، اور اسے کہتے ہیں نور بصیرت۔ اور یہ پہلے یہاں پر رکتا ہوں، ذرا بات قلب کی آ گئی۔ حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید۔ یار کیسی ادا ہے کہ میرے فرید پاک نے زندگی بھر جو اللہ اللہ کیے تھے نا، تو رب نے یہ چاہا کہ فرید نے اب ساری زندگی اللہ اللہ پکاری ہے نا، تو قیامت تک اب دنیا فرید فرید بھی پکارے۔ یہ ہے جتنے بھی بدن ہے اس کے اندر، یہ قلب، آپ، میں، ہم سب تو جانتے ہیں۔ ہمیں سائنس نے بتایا کہ دل کا کام تو بھئی خون کو پمپ کرنا ہے، اور انہوں نے بتا دیا کہ اس کے بھی 4 خانے ہوا کرتے ہیں، دایاں آرٹیکل، بایاں آرٹیکل، وہ ترتیب دی انہوں نے۔ بھئی اس دل کو جو قلب کہتے ہیں، قلب نام کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ منقلب ہوتا ہے، بدلتا ہے، اور اس کے اندر جو 4 خانے سائنس بتا رہی ہے، تو صوفیہ کہتے ہیں بھئی ان 4 خانوں کے باقاعدہ نام ہیں، اور یہ ریوالو کرتے ہیں، حرکت کرتے ہیں۔ وہ کون سے 4 خانے ہیں؟ ایک حصے کا نام ہے قلب صنوبر، دوسرا ہے قلب سلیم، وہ حصہ سلیم، تیسرا ہے منیب، اور چوتھا ہے شہید۔ یہ 4 حصے ہیں قلب کے، اور ان میں سے ایک ہے صنوبر۔ اور یہ صنوبر وہ حصہ ہے کہ جب ماں کے رحم کے اندر، بچے کے بدن کے اندر روح ڈالی جاتی ہے، جان ڈالی جاتی ہے، تو روح کو اس قلب کے صنوبر والے حصے میں ڈال کر رب اسے لاک کر دیتا ہے، اور یہ روح تب تک اسی صنوبر حصے میں رہتی ہے جب تک کہ موت کا وقت نہ آ جائے۔ روح حقیقی، روح مجازی، اس کا سایہ وہ رات کو پرواز کرتا ہے اور مناظر دیکھتا ہے جو خواب کی صورت میں آپ دیکھتے ہیں۔ روح حقیقی اس میں بند ہے، مکفل ہے،
اور باقی 3 حصے کسی دن قلب پر بھی بات ہوگی، لیکن آج موضوع ہمارا روح ہے۔ یہ روح جس کے اندر نور بصیرت موجود، یہ نور بصیرت کام کیا کرتا ہے؟ اس کے اندر وہ لچک ہے کہ جس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اس میں وسعت اور قوت بھی آئے۔ آپ کو میں منزل کے قریب سے قریب تک لانے میں کامیاب رہ گیا، الحمدللہ۔ بھئی یہ بچہ پیدا ہوا، ہر بچے کی روح کے اندر نور بصیرت، بچہ جوان ہوا، بالغ ہوا، 2 کام کرے گا۔ ہر بچہ، وہ مسلم کا ہو وہ غیر مسلم کا ہو، مسلمان بچہ جو کیفیت میں ہے، جوان ہوا تو 2 کام کرے گا، یا تو اپنے خالق کے حکموں کے مطابق چلے گا یا خالق کے حکموں کی نافرمانی کرے گا۔ اور جب کوئی نوجوان اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، عیب کرتا ہے، بے حیائی کرتا ہے، ہوتا کیا ہے؟ ہر گناہ پر اس کا اثر روح پر پڑتا ہے، اور اس روح کے مرکزے میں موجود نور بصیرت وہ ظلمت کے اندھیرے پردے میں آ جایا کرتی ہے۔ ہر گناہ پر اندھیرا ایک پردہ اسے بند کرتا ہے، دوسرے گناہ پر دوسرا پردہ، تیسرے گناہ پر تیسرا پردہ، یہ ظلمت کے پردے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور جب گناہوں کی مقدار بڑھ جاتی ہے، تعداد بڑھ جاتی ہے، اور یہ ظلمت کے اتنے پردے دبیز ہو جاتے ہیں کہ نور بصیرت اس میں دب کے رہ جاتی ہے، اور اس نور بصیرت کا نور دبیز پردوں سے باہر نکل نہیں پاتا۔ اثر یہ ہوتا ہے کہ اس گناہگار کا سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جس دل میں یہ موجود ہے روح، نور بصیرت ظلمت کے پردوں میں ملفوف ہوا تو دل سیاہ ہو گیا۔ جب دل سیاہ ہوا تو پھر یہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، عیب کو عیب نہیں سمجھتا۔ گناہ کرنے کے بعد، ظلم کرنے کے بعد، عیب کرنے کے بعد یہ فخر محسوس کرتا ہے، یہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو گناہ پر اترائے اور اس پر فخر محسوس کرے تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے، ظلمت کے پردوں میں گھر گیا اس کا نور بصیرت۔ اور اب آتے ہیں اس کے برعکس، تب معلوم ہوگا، آپ نے سنا ہے نا کہ بھئی یہ کرامات کیا ہوئیں، یہ بابے کیا ہوئے، یار یہ کیسے جوہلا سے پالا پڑ گیا، اپنی ذوات کے اندر جھانک کر نہیں دیکھتے، حقیقتوں کا ادراک نہیں کرتے اور نقاد بن جاتے ہیں۔ چونکہ مزاج میرا تنقیدی نہیں، میں سیدھی سیدھی بات کرتا چلا جاؤں۔ بھئی دوسرا پہلو ہے، اگر کوئی شخص ہر وہ کام کرے جو رب کی رضا پر ہو، جس سے رب راضی ہوتا ہو۔ رب نے فرمایا کہ بھئی تم پر فرض ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، اور یہ بندہ رب کو راضی کرنے کے لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد یہ پورا کرتا رہے، رب کی رضا کی خاطر یہ رات کی تنہائیوں میں، تاریکیوں میں اٹھ کر مصلی پر کھڑا ہو کر گڑ گڑاتا رہے، سر سجدے میں رکھ دے، یہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرنی شروع کر دے، صرف میرا رب راضی ہو جائے، ہر وہ کام کرے جس سے رب راضی ہوتا ہو، تو ہوتا کیا ہے؟ اس کے ہر عمل کی وجہ سے یہی نور بصیرت جو اس کے قلب کے اندر موجود ہے، ہر نیکی پر اس میں وسعت اور قوت آتی ہے، اس میں طاقت آتی ہے اور یہ بڑھتا ہے۔ اور جب یہ مجاہدہ، ریاضت، عبادت کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، تو اب نور بصیرت میں وسعت اور قوت آئی، اور اتنی آئی اور بڑھتا چلا گیا۔ جب نور کے اندر وسعت اور قوت آئی تو سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ دل منور ہو جاتا ہے، اور جب کسی بندے کا دل منور ہو جائے تو وہ حواس خمسہ ظاہری کا محتاج نہ رہا،
وہ آنکھیں بند بھی کرے پھر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ چلتا پھرتا زمین پر ہے مگر لوح محفوظ پر لکھی تحریر کو پڑھ لیا کرتا ہے. وہ چلتا پھرتا زمین پر ہے مگر تخت و سرا میں رینگنے والی چیونٹی کی منزل کو جان لیا کرتا ہے. اس لیے کہ اس کا نور بصیرت اب اس قدر وسعت پا چکا کہ اس کا دل منور ہو گیا. جب دل منور ہوا تو یہ سامنے جس طرح دیکھتا ہے ویسے پیچھے بھی دیکھتا ہے. پھر یہ مدینہ منورہ میں منبر رسول پر بیٹھا ہو اور 1000 میل کی دوری پر لشکر اسلام کی کمان کرنے والے ساریہ موجود ہوں اور عمر منبر پر بیٹھ کر صرف اتنا فرما دیں یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو پشت پر رکھ، تو 1000 میل کی دوری پر موجود حضرت ساریہ وہ پکار سن لیا کرتے. اس لیے کہ پکارنے والے کا بھی قلب منور ہے اور جس نے سنا اس کا دل بھی منور ہے. یہ نور بصیرت، بھئی کیا نور بصیرت کی وسعت اور قوت اتنی آتی ہے؟ ہم نے اولیاء کو جو جانچنے کی شروع کر دیا نا کہ جی کرامات کرامات کرامات، اور بندگان خدا یہ زمین، یہ پانی پر چلنا، یہ ہوا میں اڑنا، یہ کوئی بات نہیں، یہ بہت چھوٹی بات ہے. کسی کو ہواؤں میں اڑتے ہوئے دیکھو اور اس کو ولی جانو، یہ نہیں بات، وہ تو استدراج بھی ہو سکتا ہے. معاملہ کچھ اور ہے. ولی کی پہلی نشانی یہ ہے کہ بندگان خدا اس سے محبت شروع کر دیتے ہیں اور وہ شخص اس کے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں ہوا کرتی. یہ ولی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور اب آپ نے ایک مقولہ تو سنا ہو، کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے. اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ یہ روح کیا ہے، یہ اللہ کا امر ہے. اور اللہ کا امر وہ کوئی الگ نہیں ہے، جدا نہیں ہے. اور اس حساس دائرے میں داخل ہونے سے پہلے یہ کہہ دوں کہ یہ جو کائنات ہمارے ادراک، فہم و فراست سے کہیں ماورا ہے. یہ ادراک ذات حق سے کہیں الگ نہیں بنی. یہ نہیں ہوا تھا کہ رب وہاں پر ہے تو اس نے کہا کہ بن جا اور کائنات وہاں بنی. اگر یوں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ ذات حق سے ہٹ کر بھی کچھ ہے جہاں پر کائنات بنی. اگر یہ اصول ہوتا تو پھر ماننا پڑتا کہ رب محدود ہے، اور یہ تو بات درست نہیں. وہ ہے ازلی ہے، ابدی ہے، سرمدی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے. وہ محدود نہیں، متعین نہیں، وہ لامحدود ہے. اور یہ ذات حق کے اندر پوری کائنات کہیں الگ نہیں. اور اسی کی ترتیب کے ساتھ جب روحوں کے اندر موجود، روح وجودی کے اندر، تحرک حیاتی کے اندر، روح کے اندر نور بصیرت ہے. جب نیکی کرتا ہے نا بندہ، بڑھتا بڑھتا قلب روشن ہو گیا. اور یہاں پر صوفی رکتا نہیں ہے. جس طرح دولت کے حریص ہوا کرتے ہیں نا، وہ چاہتے ہیں کہ دولت میں ہر دم اضافہ ہو. لاکھ پتی ہیں تو کروڑ پتی، پھر ارب پتی، کھرب پتی بن جائیں. وہ حرص ختم نہیں ہوتا. صوفیہ کی بھی ایک الگ شان ہے. ان کا مزاج یہ ہے کہ ان کا نور بصیرت، اس کا نور فقط قلب کو منور نہ کرے بلکہ اپنے مقام اصلی کی طرف پلٹنا شروع ہو جائے. اور اس کے اندر اتنی وسعت اور قوت آئے کہ یہ نور بصیرت انسانی نور حق کے قریب ہوتا چلا جائے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ یہ موضوع کوئی آسان موضوع نہیں اور آپ اس پر پوری توجہ دے رہے ہیں. بھئی یہ قلب تو منور فرید الدین کا بہت پہلے ہو چکا تھا، تو میرے فرید پاک نے روزہ طے پھر کیوں رکھا؟
3 دن کا روزہ کیوں رکھا؟ کیوں مجاہدہ اور ریاضت مسلسل کی؟ بھئی اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ اب یہی نور بصیرت اور زیادہ وسعت اور قوت پاتا چلا جائے. اور یہ بات یاد رہے کہ یہی نور بصیرت جب وسعت اور قوت پاتا نور حق کے قریب ہوتا ہے، جتنا نور حق کے قریب ہوتا ہے اور اس بندے کے اندر ویسی ہی صلاحیت بڑھتی چلی جاتی ہے. اللہ رب العزت اس کائنات کا خالق و مالک و مختار ہے، اور یہ پوری کائنات جس کے اندر ہم رہتے ہیں، ہم تو ہیں زمان و مکان کے قیدی. ہمارے لیے حد ہے، مگر وہ تو خالق ہے. خالق تو زمان و مکان میں محدود نہیں، وہ تو ان پر حاوی ہے. اور اس بندہ مومن کی جب نور بصیرت نور حق کے قریب سے قریب تر ہوتی ہے تو اس بندے کے اندر بھی وہ صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں جو خصوصیات اور صفات رب کی ہوتی ہیں. میں یہاں پر آپ نے توجہ اپنی دائیں بائیں نہیں کرنی، چونکہ میں انتہائی حساس دائرے میں داخل ہونے والا ہوں. بھئی یہ پوری کائنات کے اندر نور حق تو موجود ہے، اور یہی نور بصیرت جب نور حق کے قریب جاتا ہے تو کتنی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. زمان و مکان کی حد سے ماورا یہ انسان بھی ہوتا ہے. ہم قیدی ہیں، زمان کے قیدی ہیں، مکان کے قیدی ہیں، مگر جب وہ مرحلہ آ جائے کہ جس کا نور بصیرت وسعت پا چکا اور اس بندہ مومن کا نور بصیرت نور حق کے قریب آ گیا، کتنی قوت، اتنی قوت تو آتی ہے نا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آپ اعلان فرمائیں کہ کوئی ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت لے آئے، مہیب جن کھڑا ہو کر کہتا ہے جی میں لے آؤں. کتنی دیر میں لاؤ گے حضور؟ اس محفل کے برخاست ہونے سے پہلے. تو سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ نیچے، بیٹھ جاؤ، کیونکہ جانتے ہیں کہ اس سے کہیں پہلے لایا جا سکتا ہے. تو پھر ایک درویش کامل اٹھا، آصف بن برخیہ جس کا نام ہے. آقا حکم دیں میں لے آؤں. کتنی دیر میں؟ آقا دیر زیادہ نہیں، ابھی پلکیں جڑنے کے بعد جدا نہیں ہوں گی، ابھی نگاہ واپس نہیں پلٹے گی، زیادہ دیر نہیں. ابھی یوں ہے کہ نگاہ چلی چل کے واپس نہیں پلٹی، پلکیں جڑنے کے بعد جدا نہیں ہوں گی. وہ 1000 میل کی دوری پر پڑا ہوا تخت بلقیس یہاں پر حاضر ہوگا. بھئی 1000 میل کی دوری پر ہے، مکان اور وقت کا تعین اور. اب یہ مکان و زمان کی حد سے ماورا عمل آصف بن برخیہ نے کیسے کر لیا؟ یہ ایسے کر لیا کہ اس کا نور بصیرت نور حق کے قریب ہے. جب نور حق کے قریب ہے تو اس کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو گئی کہ یہ بندہ مومن بھی اب زمان و مکان کی حد سے ماورا ہو جائے. جب چاہے جو چاہے اللہ کے حکم اور مرضی کے مطابق اس بندے کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، وہ عمل کر گزرتا ہے. اور یہ بات آصف بن برخیہ نے کہی نہیں، بلکہ چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ ابھی پلکیں جڑنے کے بعد جدا نہیں ہوئی کہ تخت بلقیس یہاں پر موجود ہے. اس لیے کہ اب نور بصیرت نور حق کے قریب ہوا اور اس بندے میں یہ صلاحیت پیدا ہو گئی کہ یہ زمان و مکان کی حد سے ماورا ہو جائے. اب اس سے ذرا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو مزید حساس دائرے میں لے چلوں. آپ ذہنی طور پر تیار ہیں؟ بھئی ایک سوال ابھرتا ہے، یہ تو نور بصیرت انسانی ہے، نور حق کے قریب ہوا، اور چونکہ روح امر ربی ہے اور یہ اللہ کا امر ہے. جیسے اللہ نور ہے زمین و آسمان کا، روح بھی نور، اور اس روح کے اندر موجود نور بصیرت بھی نور، اور یہ کسی اور کا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہی تو نور اللہ کا عطا کردہ نور ہے، خلق کردہ. اور جب یہ نور بصیرت نور حق کے فقط قریب نہ ہو
بلکہ اتنی وسعت اور قوت پالے کہ کسی انسان کا نور بصیرت نور حق کے فقط قریب نہ ہو بلکہ نور حق میں مدغم ہو جائے. میں نے پہلے کہا کہ میں حساس دائرے میں داخل ہو رہا ہوں، اور خدا پناہ اس سے مراد یہ نہیں کہ ذات حق میں کچھ داخل کیا جا رہا ہے، بھئی اس سے تو جدا کچھ ہے ہی نہیں، اسی کے اندر ہے، صرف ترتیب بدلی ہے. اگر کسی کا نور بصیرت نور حق میں مدغم ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا کہ عالم مکان کی آخری سرحد پر جہاں پر جبریل رک جائے تو پھر حضرت انسان اس سے بھی پار جائے، اور کتنا پار جائے، کس مرحلے پر جائے. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا. تمام حجابات اٹھا دیے جائیں، وہاں پر فرق رہے تو خالق اور مخلوق کا رہے، باقی تمام حجابات اٹھا دیے جائیں. بھئی پھر وہ مرحلہ آتا ہے کہ ہاں اور تو مصطفیٰ کے علم کو جانچنے کی کوشش کرتا ہے، وہ خدا کا خوف کر. بھئی تیری محدود عقل کس طرح لامحدود کا احاطہ کرے؟ رب ازلی ہے، ابدی ہے، سرمدی ہے، وہ جب چاہے جہاں چاہے جیسا چاہے جسے چاہے عطا کر دے. اور جب بات اس کے محبوب کی آ جائے، جب اس کے محبوب کی بات اور تذکرہ آ جائے تو پھر تو بات ہی کچھ اور ہوا کرتی ہے. یہ نور بصیرت انسانی. اب مرحلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بدن کی جہاں پر تزئین و آرائش کرنی چاہیے. اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. مگر یار یہ ظاہری حسن اور جمال کو نکھارنے کے علاوہ کبھی باطن کی طرف بھی توجہ دی؟ کبھی غور کیا کہ تیری روح کے تجھ پر کتنے حق ہیں؟ کبھی روح کی چیخ کو سنا؟ جب کسی کا حق مارتے ہو تو یہ روح چیختی ہے. یہ بدن میں اگر سر درد ہو نا تو بھاگتے پھرتے ہیں ہم کہ کہیں سے کوئی سر درد کی دوا مل جائے. سر میں تکلیف ہے، کہیں پر بدنی اعضاء میں اگر کوئی تکلیف بے چینی ہو تو ہم بھاگتے پھرتے ہیں. ناخن کاٹتے ہوئے ذرا ناخن زیادہ کاٹ لیں تو تکلیف میں رہتے ہیں کہ یار یہ جلد پھٹ گئی، اس کے لیے کوئی نہ کوئی دوائی ڈھونڈتے ہیں. تو روح جو اس بدن سے کہیں اعلیٰ ہے، کہیں ارفع ہے، کہیں پرانی ہے، اور جو اللہ کا امر ہے، کبھی اس امر ربی پر بھی توجہ دی؟ یہ بدن تو بکھرنے والا ہے نا. ملک عدم تو ننگے پنڈے آیا ایس جہانے، ایک کفن دی خاطر بندہ کننا پینڈا کردہ.